باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے کہا رب کو پکارو، رب سے دعا مانگو، رب راضی رہے گا اور دعا کو قبول کرے گا، نہ مانگو گے تو پھر عذاب دے گا۔ اب پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے تو رب ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز؟ پیدا کرنے والا۔ تو ہمارا رب جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ خاصیات کیا ہیں؟ اللہ وہ ہے الذی جعل لکم اللیل، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر تم سکون کرو۔ رات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ والنہار مبصرا، اور دن کو پیدا کیا روشن، کیوں؟ تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کماؤ۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ بہت زیادہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ یہ جو چیزیں بیان ہوئی نا، یہ تمہارے رب کے اندر ہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں آتے رب کی طرف؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ الذی، وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا ہوا۔ یہ اگر زمین ٹھہرتی نہ اس کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ جب یہ ٹھہرتی نہ تو انسان اس کے اوپر کیسے ٹک سکتی ہے؟ آج ایک مرتبہ ہلکی سی ہلتی ہے تو ساری دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے اسے ٹھہرا ہوا بنایا۔ والسماء بناء، آسمان بنایا بطور چھت۔ وصورکم، ان چیزوں کو دیکھتے ہو کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، انہیں بھی چھوڑ کر دیکھو۔ وصورکم، ہم نے تمہاری صورت کیسی بنائی۔ وصورکم، تمہاری صورت کیسی بنائی۔ فاحسن صورکم، بہترین قسم کی صورت تمہاری بنائی۔ اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے کے اندر انسان کو ہم نے بنایا۔ آج تک وہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کوئی ایک انسان اٹھ کر کہے نہ کہ انسان کی یہ جو شکل ہے اس کے اندر ایک غلطی ہے، نہ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دنیا کے اندر ایک نقشہ بنتے ہیں نا، ایک نقشہ، تو لوگ اس سے ہزاروں غلطیاں نکالتے ہیں۔ اگر بہت ہی بہترین قسم کا نقشہ ہو، 100 سال بعد اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کا جو نقشہ بنایا ہے اس کے اندر آج تک کوئی غلطی نکالنے والا پیدا نہیں ہوا۔ تو فرمایا فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں سے ہم نے تمہیں روزی دی۔ مسلمانوں کو جو روزی اللہ نے دی ہے نا، ہر چیز کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہ پاکیزہ ہے۔ اور ادھر دیکھیں کافروں کو، کوئی گند کھا رہا ہے، غلاظت کھا رہا ہے، پلیتی کھا رہا ہے، خنزیر کھا رہا ہے، ہر چیز کو کھا رہے ہیں، لیکن فرمایا مسلمانوں تمہیں جو روزی اللہ نے دی ہے نا وہ بہترین قسم کی روزی دی ہے۔ پاک صاف حلال جانور آپ کو دیے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خون جو غلاظت والا گندا خون ہے، فاسد مادہ، وہ نکالو گے، پاک ہوگا تب کھاؤ گے۔ اور فرمایا مردار جانور سے بھی تمہیں ہم نے محفوظ کر دیا، وہ بھی حرام تمہارے لیے کر دیا۔ کون کون سے اللہ کے احسانات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا پروردگار۔ فتبارک اللہ رب العالمین، کتنی برکت والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، کتنا ہی مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اب یہ والی جو آیت کریمہ اس رکوع سے یہاں تک پڑھی گئی، یہ ہو بہو آیات کریمہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک کاتب وحی کو بیان کی، کہا کہ یہ ساری چیزیں لکھو۔ اس نے لکھی ذالکم اللہ ربکم تک، یہاں تک وہ ٹھہرا۔ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، اس نے خود کہا فتبارک اللہ رب العالمین، وہی نہیں بیان کی، کاتب نے خود اپنے سے کاتب کی زبان سے نکلا تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکت والا ہے،
کہ اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہی لکھو، وحی کے اندر بھی یہی ہے. اس نے کہا نہ، کبھی نہیں لکھوں گا، یہ تو میرا اور قرآن ایک ہی ہو گیا، وحی کی مجھے کیا ضرورت ہے. اکڑ کے اندر آ گیا، کافر ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا. پیغمبر علیہ السلام نے صرف آزمایا، آزمانے کے لیے ہو بہو یہی آیات کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ رب العالمین. پڑھ لیا. یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے اللہ گمراہ کرے. ایک نے سن کر کفر کر لیا اور ایک نے سن کر اور ایمان کو تازہ کیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہی بھی یہی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کر دی. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری موافقت، فرمایا نا میں نے اپنے رب کی موافقت کر دی، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے. فرمایا هو الحی، وہی زندہ کرتا ہے، لا الہ الا ہو، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالص ہو کر، عبادت کرو تو خالص اسی کی، اسے شریک پسند نہیں. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قل محمد رسول اللہ، فرما دیجئے انی نہیت، میں روکتا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روکا گیا ہے کس چیز سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے. مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں. لما جاءنی البینات من ربی، یہ کب حکم دیا گیا، کب روکا گیا؟ جب سے میرے پاس واضح دلیلیں اور واضح نشانیاں آئی ہیں، یعنی وہی جب سے آئی. فرمایا امرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنے سر کو رب کے سامنے جھکا دوں. اور اب کون ہے، کیوں جھکاؤں؟ هو الذی، وہ ذات ہے، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی کے ساتھ. مٹی کے ساتھ پہلی پیدائش آدم علیہ السلام کی تھی، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، یہ ساری پیدائشیں جو آج ہماری ہو رہی ہیں. ثم من علقۃ، پھر وہ خون کا لوتھڑا. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالا ایک بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، اپنی شدت کو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم تاکہ پہنچ جاؤ اپنے بڑھاپے کو. دیکھ لو اللہ کی قدرتوں کو، پہلے کمزور پیدا کیا، پھر سخت جوانی کی طرف لایا. پھر یہ نہ بھولو کہ جوان ہی رہیں گے، فرمایا پھر بڑھاپے کی طرف تمہیں لائیں گے، تمہاری کمر جھک جائے گی. فرمایا ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بڑھاپے کی طرف تاکہ آؤ. ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑھاپے کو نہیں پہنچتے، پہلے ہی ہم انہیں وفات دے دیتے ہیں، جوانی کے اندر موت دے دیتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ اپنے وقت مقررہ تک پہنچے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ حاصل کر لو کہ یہ نظام جو ہے یہ ویسے ہی نہیں، اسے چلانے والا کوئی ہے. هو الذی، وہ ذات، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، بس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کن ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے، اللہ کن کا محتاج بھی نہیں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں. انا یصرفون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں. الذین، وہ لوگ، کذبوا بالکتاب، جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو. بما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان کو جن کو ان کتاب کے ساتھ بھیجا تھا یعنی ہمارے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. کب جانیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب بڑے بڑے توق ان کی گردنوں کے اندر ڈالے جائیں گے، یعنی بڑے بڑے لوہے ان کی گردنوں کے اندر ڈالے جائیں گے. والسلاسل، اور پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی جائیں گی. اس دن انہیں پتہ چلے گا. یسحبون، انہیں گھسیٹا جائے گا. جہنم کے حالات ہیں. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی سے نکالنے کے بعد پھر انہیں جھونکا جائے گا آگ کے اندر. یسجرون کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے تندور کے اندر آپ لکڑیاں ٹھوستے ہیں نا کہ آگ جلے، اسی طرح انسانوں کو پکڑ کر تندوروں
جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا، یسجرون. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، پھر سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو شریک ٹھہراتے تھے دنیا کے اندر، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے. جب یہ بات کہیں گے نا وہ ہم سے گم ہو گئے، تو پتہ یہ چلے گا انہیں خود ان کے ضمیر ان سے کہیں گے یہ تو تم نے اقرار کر دیا، گم تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے تھے، لہذا تم نے دنیا کے اندر شریک ٹھہرائے ہیں. جب یہ بات کہیں گے تو بل لم نکن ندعو، فوراً زبان سے کہیں گے نا 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 ہم غلط ہو گئے. لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، اللہ ہی کو پکارتے رہے ہیں دنیا میں. انسان کا بدل نہیں ہے، یہ قیامت والے دن بھی بدلے گا. پہلے کہے گا گم ہو گئے ہیں، اسی وقت زبان سے نکالے گا نا غلط ہو گئے، گمے نہیں، ہم نے تو پکارا ہی کسی کو نہیں ہے. کذالک یذل اللہ الکافرین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. جیسے ادھر قیامت والے دن پھسلیں گے، اسی طرح یہ دنیا میں پھسلتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اللہ کے جو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے انہیں کہ انہیں ذلیل کرو ذلیل کرو ذلیل کرو. تو فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ ہے نا آج بھگتو نا یہ آگ گرم کھولتا ہوا پانی، یہی وہ چیزیں ہیں نا. کیوں؟ بما کنتم تفرحون فی الارض، دنیا میں تو بہت خوش ہوتے تھے، دنیا میں تو کہہ دیتے ہمارے معبود، ہمارے بزرگ، ہمارا فلاں ہمارا فلاں. آج بھگتو نا. فرمایا فی الارض، زمین میں خوش ہوتے تھے، بغیر الحق، نہ حق طور پر. حق کے اوپر خوش ہونا ٹھیک، فرمایا نہ حق طور پر کبھی بھی خوش مت ہو، گناہ کر دیے اس کے اوپر خوش مت ہو. وبما کنتم تمرحون، یہی وہ بھگتو آج گناہ کو جو دنیا کے اندر اتراتے تھے تو بہت بڑا فخر کیا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. محمد رسول اللہ کو پھر تلقین، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ان کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب ہے. اعتراض پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ یہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، قیامت ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی. جواب فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اے محمد رسول اللہ اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض اس حصے کو عذاب کے جس کا ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کی ہے. فرمایا او نتوفینک، یا ہم اے محمد رسول اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیں، وفات دے دے وقت سے پہلے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر بھی ان کا لوٹنا ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. لیکن کیا یہ بعض حصہ چکھایا گیا فتح مکہ کے موقع پر، بدر کے موقع پر اور کئی جنگوں کے اندر دکھلا دیا گیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قسم با خدا ہم نے بھیجا رسولاً کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے محمد رسول اللہ. منہم من قصصنا علیک، ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کے واقعات آپ کو بیان کیے. ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آیت آئے گی وہاں پر جا کر میں آپ کو بتاؤں، یہی وہی والی آیت کہ علم غیب محمد رسول اللہ کو نہیں دیا گیا. اگر غیب دیا جاتا تو غیب کے اندر ساری چیزیں آ جاتی، پھر سارے رسولوں کا علم محمد رسول اللہ کو دیا جاتا. لیکن اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے رسولا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور کئی جو رسولوں کا تذکرہ قرآن میں ہم نے پڑھا. اور فرمایا بعض ایسے ہیں جن کا کوئی تذکرہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا. فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کی شان کی یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لوگوں کو دکھلائے. اب تصرفات اختیارات بھی رسولوں سے ختم. فرمایا نہ کوئی اختیار کسی رسول کو نہیں اپنی مرضی سے وہ کوئی نشانی لا کر دکھائے. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر کیا اللہ کی اجازت کے بعد. اللہ اجازت دیں گے تب کوئی نشانی رسول دکھلائے گا. مکہ والوں نے کیا کہا، محمد رسول اللہ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے کہیں پہاڑوں کو پیچھے کر دیں، یہ فلاں 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 چیزیں ہو جائیں. فرمایا نہ، میرے بس میں ہی نہیں ہے، اللہ چاہے گا یہ معاملے ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بس جب آتا ہے اللہ کا کوئی حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں حق کے ساتھ اور تباہ و برباد ہوتے ہیں کون؟ غلط کار لوگ. خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ،
جتنے بھی غلط کار لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے چوپاؤں کو، لترکبوا منھا، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو، منھا تاکلون، اور بعضوں میں سے تم کھاتے ہو، بعضوں پر سوار ہوتے ہو، بعضوں کو کھاتے ہو، اس سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر کئی قسم کے منافع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ کہ تم پہنچتے ہو اس جگہ کے اوپر جو تمہارے دل کے اندر ہے، یعنی یہ جانور نہ ہوتے تو انسان پہنچ سکتا تھا اتنی دور دور دراز جگہ پر، فرمایا جو تمہارے سینے میں ایک چیز کا خیال آتا ہے اس جگہ پر تمہیں یہ جانور پہنچا دیتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں کے اوپر تمہیں اللہ سوار کرتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ کشتی کو اللہ نہ چاہے تو کبھی بھی پانی پر ٹک نہیں سکتی، کیوں؟ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر پھینکو تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، اتنی بڑی کشتی ٹھہری ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا وَيُرِيكُمْ آیَاتِ، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کون کون سی نشانی کو تم اللہ کی جھٹلاؤ گے؟ فرمایا فلم یسیروا، کیا نہیں چلتے، فی الارض زمین میں، فینظروا، یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، ذری چل کر زمین میں دیکھیں نا، کانوا اکثر منہم واشد قوہ، وہ تھے ان سے زیادہ قوت کے اندر، وآثارا فی الارض، اور آثار یعنی نقش و نگار جو ان کے رہ گئے مرنے کے بعد وہ بھی ان کے زیادہ تھے ان سے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس انہیں نہ بچا سکا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ فرعون کو اس کی بادشاہت نہیں بچا سکی، قارون کو اس کے مال نے نہیں بچایا، انہیں کون بچائے گا؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب آتے ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہوتے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اس چیز کے ساتھ جو کچھ ان کو معلوم تھا۔ اگر رسول کوئی نشانی وغیرہ دکھلا دیتا نا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے۔ وحاق بما كانوا به يستهزئون، خوش ہونے کے بعد اس چیز کا مذاق اڑاتے، جیسے قوم یعنی سمود علیہ السلام، قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی، اونٹنی جب آ گئی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، تو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ پہلے نشانی خود مانگتی، نشانی ملتی، اس کا مذاق اڑاتے، اللہ تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وحاق بما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی چیز کے ساتھ انہیں اللہ نے گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا، بس جب دیکھتے ہمارے عذاب کو، قالوا، کہتے آمنا باللہ، آج ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ فرعون نے عذاب کو دیکھا، کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے اس ایمان کا کیا فائدہ؟ فرمایا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس اکیلے اللہ پر، وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور سارے کے سارے مشرکین کام کیا کرتے ہیں جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان کا کفر کر، ان کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ کب یہ بات کہتے ہیں؟ جب عذاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اللہ کا قانون اور قاعدہ سنیے، فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کے ایمانوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ عذاب دیکھنے کے بعد اگر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، وہ ایمان کسی صورت میں فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر آپ عذاب کو دیکھ لیں یا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں، ایک کلمہ نہیں 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھیں، وہ کلمہ آپ کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا جب زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی طریقہ، سنت طریقے کو کہا جاتا ہے، سنت اللہ، اللہ کی سنت یہی گزری ہے، قد خلت فی عبادی، پہلی بھی بندوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر بھی یہی سنت ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد عذر قبول نہیں۔ وخسر هنالک الکافرون، تباہ و برباد خسارے کے اندر ہو گئے کافر۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم